بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ دشمن چونکہ خود اپنی سرزمین کے اندر ہے، لہٰذا وہ اپنے نقصان کا ازالہ کرے گا۔ اسے اپنی زمین سے رسد اور کمک بھی ملتی رہے گی اور نئے اور تازہ دم جوان بھرتی کر کے اپنے سامنے میدان میں لاتے رہیں گے، اور ان کے پادری، راہب اور رہبائیں شہر شہر گلی گلی گھوم کر اپنے نوجوانوں کو جنگ کا ایندھن بنانے کے لیے میدان کے اندر جمع کرتے رہیں گے۔ لہٰذا ہمارے پاس نہ رسد ہوگی اور نہ ہی کمک، سوائے اس کے کہ ہم اپنے رب کے نام پر بھروسہ کر کے دشمن کے سامنے چٹانوں کی طرح جمے رہیں۔ لہٰذا اے میرے بھائی، اس جنگ کو اس کی آخری شکل و صورت دینے کے لیے میں نے آج ایک نئے طریقے اور ایک نئے طرز جنگ کی ابتدا کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ سنو میرے بھائی، میں چاہتا ہوں کہ اپنے لشکر کو دو حصوں میں تقسیم کر دیا جائے۔ ایک حصہ تمہارے پاس رہے گا اور مغیث تمہارے ساتھ نائب کی حیثیت سے کام کرے گا۔ لشکر کا دوسرا حصہ میرے پاس ہوگا اور امیر البحر عبداللہ میرے نائب کی حیثیت سے کام کرے گا۔ تم اپنے لشکر کے حصے کے ساتھ دائیں طرف سے دشمن کی صفوں پر حملہ آور ہونا، جبکہ میں بائیں طرف سے حملہ آور ہو کر آگے بڑھنے کی کوشش کروں گا۔ تم بھی دشمن کے سپاہیوں کو سمیٹتے اور ان کا صفایا کرتے ہوئے آگے بڑھنا۔ دونوں بھائی اپنے اپنے لشکر کے ساتھ اس جگہ ملنے کی کوشش کریں گے جہاں پر اسپین کا بادشاہ رازرک اپنے زر و جواہرات سے جڑے ہوئے تخت پر بیٹھا اس جنگ کا نظارہ کرتا ہے۔ اگر ہم دونوں نے مل کر بھرپور جنگ کے اندر اس رازرک کا خاتمہ کر دیا تو پھر لکھ لو کہ آج دن نہ صرف اس جنگ کے فیصلے کا دن ہوگا بلکہ ہماری فتح و کامرانی کا دن ہوگا۔ طارق بن زیاد کی اس تجویز پر ابن مالک کے ہونٹوں پر ہلکی ہلکی خوشکن مسکراہٹ نمودار ہوئی۔ پھر وہ بڑے خوشکن انداز میں طارق بن زیاد کو مخاطب کر کے کہنے لگا، میرے بھائی، میرے دوست، جو تجویز تم نے پیش کی ہے واللہ یہ بات میں بھی تم سے کہنے والا تھا، اس لیے کہ جب تک ہم جنگ کا حلیہ تبدیل نہیں کریں گے اس وقت تک کوئی بھی فیصلہ کن مرحلہ ہمارے سامنے نہیں آئے گا۔ یہ جو تجویز تم نے پیش کی ہے، اس بنا پر میں وثوق سے کہہ سکتا ہوں کہ آج کا دن انشاءاللہ اس جنگ کا فیصلہ کن دن ہوگا، اور ہمارا خدا جو دلوں کے بعید اور لاشعور سے اٹھنے والے خیالات کو بھی جانتا ہے، وہ ضرور ہماری مدد کرے گا اور اجنبی دیس کے اس میدان جنگ کے اندر ہمیں کامرانی اور کامیابی عطا کرے گا۔ ابن مالک کا جواب سن کر ابن زیاد خوش ہو گیا۔ اس کے بعد دونوں مل کر اپنے لشکر کو دو حصوں میں تقسیم کرنے لگے۔ تقسیم کے بعد انہوں نے اپنے حصے کے لشکر علیحدہ علیحدہ کر لیے اور دونوں حصوں کے درمیان کچھ جگہ خالی چھوڑ دی تاکہ اگر دشمن آگے بڑھنے کی کوشش کرے تو دائیں بائیں ضربے لگا کر ان کا خاتمہ کرنے میں کامیاب ہو سکیں۔ طارق بن زیاد نے حملہ آور ہونے کی ابتدا کی تھی۔ وہ اپنے لشکر کے ساتھ صبح کی نکرئی تنوروں کی طرح حملہ آور ہوا تھا، جس طرح قطرے میں سورج کا اولین لمس بیدار ہو کر داخل ہوتا ہے، ایسے ہی وہ بھی رازرک کے لشکر کے اندر اپنے تیز رفتار دستوں کے ساتھ گھستا چلا گیا۔ رازرک کے لشکر کے کئی حصوں نے طارق بن زیاد کے لشکر سے ٹکراتے ہوئے اس کی راہ روکنے کی کوشش کی، لیکن رازرک کے لشکر کے ہر حصے کی حالت طارق بن زیاد سے ٹکرانے کے بعد کچھ اس طرح ہو گئی جیسے چٹان سے ٹکرا کر بھل کھاتا ہوا پیچھے ہٹنے پر مجبور ہو جاتا ہے۔ میدان کارزار کی ہنگامہ آرائی میں طارق بن زیاد اور اس کے ساتھی اللہ اکبر کے نعرے بلند کرتے ہوئے رازرک کے لشکر کے بائیں حصے پر کچھ اس طرح حملہ آور ہوئے جیسے آسمانی بجلی گری ہو یا جنگل میں آگ بھڑک اٹھی ہو۔ دوسری طرف ابن مالک بھی اپنے رب کے نام کی بلائی اور تکبیر بلند کرتا ہوا آسمانی بجلی کی کڑک اور سمندری طوفان کی طرح حملہ آور ہوا۔ اس موقع پر ابن مالک نے اپنے حصے کے لشکریوں کو بلند آواز میں مخاطب کر کے کہا، سنو میری قوم کے باجرود فرزندوں، اپنے ان گنت پتوں کے ملبوس میں تند یلغار کی طرح حملہ آور ہو جاؤ، اور یاد رکھو اگر تم اپنے رب کے نام سے ابتدا کرتے ہوئے خلوص نیت اور اپنے رب کی رضامندی حاصل کرنے کی خاطر حملہ آور ہوئے تو میں تم کو یقین
یقین دلاتا ہوں کہ دریاؤں سے کوثروں تک، نیلے سمندروں سے صحراؤں تک، ہواؤں سے خلاؤں تک، خزاؤں سے بہاروں تک ہر شے تمہاری ہے۔ طریف بن مالک کے ان الفاظ کا اس کے لشکر پر خاطر خواہ اثر ہوا اور اس کے لشکری المناک سناٹوں میں اٹھتی شوریدگی اور ہر طرف جگمگاتی آندھیوں کی طرح حملہ آور ہو گئے۔ مجموعی طور پر طارق بن زیاد اور طریف بن مالک اپنے اپنے لشکروں کے ساتھ ہر سمت پیش کھاتے ہوئے طوفان اور دھوپ کے جلتے الاؤ کی طرح دشمن کے اندر گھسنا شروع ہو گئے، راستوں میں جہنم سجاتی گرمی کی طرح تیزی سے آگے بڑھتے ہوئے اور رازرک کے لشکریوں کو کاٹتے ہوئے اس سمت بڑھتے جا رہے تھے جہاں رازرک اپنے سنہری تخت پر بیٹھا اپنے لشکر کے سالاروں کو احکامات جاری کر رہا تھا۔ دوپہر تک یہ جنگ اپنی ہولناکی کے ساتھ جاری رہی۔ طارق بن زیاد اور طریف بن مالک دشمن کے لشکر کو کچھ اس طرح کاٹتے رہے جس طرح ان گنت لکڑہارے جنگ کے اندر ہری شاخوں کو کاٹتے چلے جاتے ہیں، اور جلد ہی دونوں نے رازرک کے حملہ آور ہونے والے ہر راستے کو اپنے سامنے بے حقیقت اور بے دست و پا کرنا شروع کر دیا۔ تھوڑی دیر کی مزید جنگ کے بعد رازرک کے لشکر میں شکست اور ہزیمت کے آثار نمایاں ہو کر دکھائی دینے لگے۔ اس کے لشکر کے چاروں طرف بگدڑ مچ گئی تھی۔ عین اس موقع پر طارق بن زیاد اور طریف بن مالک دائیں بائیں سے بھرپور طوفانی یلغار کرتے ہوئے اس جگہ آ پہنچے جہاں رازرک اپنے سنہری تخت میں کھڑا اپنے لشکر کے لیے احکامات جاری کر رہا تھا۔ قریب جا کر طارق بن زیاد نے رازرک کی طرف ہاتھ سے اشارہ کرتے ہوئے اپنے لشکریوں کو مخاطب کر کے کہا، یہی اسپین کا بادشاہ رازرک ہے، اب یہ اس جنگ سے بچ کر نہ جانے پائے۔ رازرک نے بھی طارق بن زیاد کی یہ بات سن لی، لہٰذا وہ فوراً اپنے تخت سے اترا اور تخت کے پیچھے کھڑے اپنے گھوڑے پر سوار ہو کر گھوڑے کو دریائے رباطہ کی طرف سرپٹ دوڑا دیا۔ اسی وقت کچھ گمنام مسلمان مجاہدوں نے پیچھا کر کے اس پر حملہ کیا اور اسے بری طرح زخمی کر دیا۔ رازرک اپنے گھوڑے سے گر پڑا کیونکہ اس کا گھوڑا دریا کے کنارے دلدل میں دھنس گیا تھا۔ پھر رازرک گرتا پڑتا زخمی حالت میں دریائے رباطہ میں کود گیا اور اپنے آپ کو خود ہی موت کی لہروں کے حوالے کر دیا۔ اس دلدلی علاقے میں صرف رازرک کا گھوڑا ملا جس پر جواہرات کا پالان تھا جو دلدل میں پھنسا ہوا تھا۔ وہیں رازرک کے پاؤں کا ایک سنہرا موزہ بھی پڑا ہوا ملا، اس موزے پر بھی موتی و جواہرات لگے ہوئے تھے۔ اپنے بادشاہ کو جنگ میں زخمی ہوتے اور پھر بھاگ کر دریائے رباطہ میں کود کر اپنی جان بچاتے ہوئے دیکھ کر اسپین کے لشکریوں میں بددلی سی پیدا ہو گئی۔ جس نے اپنے بادشاہ کو زخمی حالت میں دریا میں کودتے دیکھا اس نے اپنی تلوار نیام میں ڈالی اور میدان جنگ سے بھاگنا شروع کر دیا۔ یوں رفتہ رفتہ بگدڑ مچتی چلی گئی اور جب طارق بن زیاد اور طریف بن مالک کی طرف سے حملوں میں اور زیادہ سختی پیدا کی گئی تو رازرک کا پورا لشکر بھاگ اٹھا۔ طارق بن زیاد اور طریف بن مالک نے آندھیوں کی طرح بھاگتے سپاہیوں کا تعاقب کیا اور اکثر کو انہوں نے موت کے گھاٹ اتار دیا۔ اس جنگ میں بچنے والے لشکری اسپین کے جنوبی شہر مدینہ سدونہ کی طرف چلے گئے تھے اور وہاں پر مقامی لشکر اور جنوبی صوبے حیثیت کو مسلمانوں کے مقابلے کے لیے مضبوط اور مربوط کرنا شروع کر دیا تھا۔ رازرک کے خلاف وادی رباطہ کی اس شاندار فتح کے نتیجے میں مسلمانوں کے ہاتھ مال غنیمت کی صورت میں بے شمار اور ان گنت اموال لگے۔ جنگ کے بعد جب ہر طرف دور دور تک اسپینی لشکریوں کی لاشیں پھیلی تھیں، مسلمان مجاہدین مال غنیمت سمیٹ کر طارق بن زیاد کے خیمے کے سامنے جمع کرتے جا رہے تھے، جبکہ خیمے کے سامنے طارق بن زیاد، طریف بن مالک، مخیث اور عبداللہ کھڑے اس کام کی نگرانی کر رہے تھے۔ ایسے میں دو مسلمان مجاہد اسقف ستیوس اور اس کے ساتھ ایلیا کو پکڑ کر طریف بن مالک کے سامنے لائے۔ ان دونوں مجاہدوں میں سے ایک طریف بن مالک کو مخاطب کر کے کہنے لگا، اے امیر، یہ پادری اور اس کے ساتھ یہ راہبہ آپ سے ملنے کے خواہش مند ہیں۔ ان دونوں کو دیکھتے ہی ابن مالک کے چہرے پر مسکراہٹ پھیل گئی اور اپنے دونوں مجاہدوں کی طرف دیکھتے ہوئے بڑی نرمی سے کہا، تم ان دونوں کو چھوڑ دو، یہ میرے جاننے والے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی ابن مالک آگے بڑھ کر بڑی خوش مزاجی کے ساتھ دونوں کو ملا اور یہ دیکھ کر دونوں مجاہد واپس چلے گئے۔ پھر اسقف ستیوس نے ابن مالک کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، اے ابن مالک، اس جنگ میں رازرک نے کلیسا کے سارے اسقف، پادریوں اور راہبوں تک کو جنگ میں حصہ لینے کے لیے کہا تھا تاکہ وہ سب مل کر اپنے لشکریوں کا جذبہ
جذبہ اور جوش ابھار سکیں، لیکن ان سب انتظامات کے باوجود بھی رازق کو اس میدان کارزار میں شکست ہوئی ہے۔ اے ابن مالک، میں اور ایلیا نے جنگ کا یہ منظر اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے۔ جنگ کے ان سارے مناظر کے نتائج کو دیکھتے ہوئے ہم دونوں نے اپنے دین کے متعلق ایک اہم فیصلہ بھی کیا ہے، اور اس فیصلے سے آپ کو آگاہ کرنے کے لیے میں اور ایلیا آپ اور طارق بن زیاد سے اپنے سکون قلب کے لیے کچھ رہنمائی حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ اس کے بعد اس جنگ میں ہم نے جو اپنے دین کے متعلق فیصلہ کیا ہے اس سے آپ کو آگاہ کریں گے۔ اسقف ستیوس کی یہ گفتگو سن کر اس بار طریف بن مالک کی بجائے طارق بن زیاد نے بولتے ہوئے کہا، اے بزرگ، ہمارے ساتھ خیمے میں آؤ اور کہو تم ہم دونوں سے کیا کہنا چاہتے ہو۔ طارق بن زیاد کے کہنے پر مغیث اور عبداللہ وہیں کھڑے رہے۔ طارق بن زیاد اور طریف بن مالک ستیوس اور ایلیا کو لے کر خیمے میں داخل ہو گئے۔ جب چاروں ایک دوسرے کے سامنے خیمے کے اندر بیٹھ گئے تب ستیوس نے طریف بن مالک اور طارق بن زیاد کی طرف دیکھتے ہوئے پوچھا، اے صاحبو، دین کی تبدیلی کے متعلق ہم نے جو ایک اہم فیصلہ کیا ہے اس سے آپ کو آگاہ کرنے کے لیے میں آپ دونوں کی زبانی پہلے آپ کی اس شاندار فتح کے اسباب جاننا چاہوں گا۔ میں نے دیکھا اس جنگ کے اندر آپ کا لشکر رازق کے مقابلے میں مٹھی بھر سے زیادہ حیثیت نہیں رکھتا تھا، لیکن آپ دونوں نے مٹھی بھر لشکر کو ایسی حرکت دی اور اس انداز میں بجلی کی طرح حملہ آور ہوئے کہ رازق کے لاکھوں کے لشکر کو بدترین اور ذلت آمیز شکست دے کر رکھ دی۔ بس میں آپ دونوں سے اس فتح کے اسباب جاننے کے بعد اپنے فیصلے کا انکشاف آپ پر کروں گا، اور اے ابن زیاد، اس موقع پر میں آپ سے یہ بھی گزارش کروں گا کہ ابن مالک تو مجھے اور ایلیا کو خوب اچھی طرح جانتے ہیں، پر آپ کے لیے تو ہم دونوں اجنبی ہیں۔ میرا نام ستیوس ہے اور میں قادس شہر کے کلیسا کا اسقف ہوں، جبکہ یہ ایلیا اسی کلیسا کے اندر ایک راہبہ کی حیثیت سے کام کرتی ہے۔ ابن مالک کو ہم اس وقت سے جانتے ہیں جب یہ پہلی بار افریقہ سے اغوا ہو کر ٹولیڈو شہر آنے والی راہبہ لوسیا کی تلاش میں اسپین میں داخل ہوئے تھے۔ طارق بن زیاد اسقف ستیوس کی گفتگو سن کر تھوڑی دیر خاموش رہا، پھر وہ اسے مخاطب کر کے کہنے لگا، سنو اسقف، جہاں تک تمہاری بات میری سمجھ میں آئی ہے، اسپین کی اس سرزمین کے اندر ہماری فتح کا پہلا راز ہمارا عقیدہ توحید ہے۔ ہم عقیدہ توحید کی وجہ سے ناقابل تسخیر قوت رکھتے ہیں، اس لیے جو باطل قوت ہم سے ٹکرائی وہ پاش پاش ہو گئی۔ ایران اور روم جیسی عظیم الشان سلطنتوں کی شکست کا بھی یہی راز تھا، اس لیے کہ ہمارے مقابلے میں عیسائیت مختلف فرقوں میں بٹی ہے جو ایک دوسرے کے جانی دشمن ہیں۔ کلیسا اور عوام میں ہم آہنگی نہیں، کلیسا میں اس قدر برائیاں اور خرابیاں پیدا ہو چکی ہیں کہ لوگوں کا اعتماد اس سے اٹھ چکا ہے اور وہ اس سے بیزار ہیں۔ سب سے بڑھ کر کلیسا ہی کی وجہ سے لوگوں کے اندر شرک اور بت پرستی کا ایسا رواج پیدا ہو چکا ہے جس کا کوئی سدباب ہی نہیں کیا جا سکتا۔ اس وجہ سے عیسائیت میں روحانی قوت مفلوج ہو چکی ہے اور وہ کبھی بھی فرزندان توحید کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ اے اسقف ستیوس، اس موقع پر میں اس نقطے کی بھی وضاحت اور صراحت کرتا چلوں کہ توحید کے عقیدے سے انسان میں ایک ایسی قوت اور طاقت پیدا ہوتی ہے جس کے باعث انسان خداوند کے سوا کسی طاقت سے نہیں ڈرتا، خواہ وہ کتنی ہی بڑی کیوں نہ ہو۔ اس کے برعکس شرک اور بت پرستی سے انسان خوف اور بے یقینی کا شکار ہو جاتا ہے اور وہ اللہ پر بھروسہ کرنے کی بجائے مادی وسائل پر ہی انحصار کرنے لگتا ہے۔ اس مادیت کی ہی وجہ سے مشرکوں اور بت پرستوں کے دلوں میں نفاق اور اختلافات پیدا ہوتے ہیں۔ چنانچہ اسپین کی سرزمین میں لاکھوں کے لشکر کے مقابلے میں ہمارے مٹھی بھر مجاہدین کی فتح کا پہلا راز یہی عقیدہ توحید ہی ہے۔ اس سرزمین کے اندر ہماری اس شاندار فتح کا دوسرا راز ہمارا جذبہ جہاد ہے۔ اے اسقف ستیوس، تم پر میں یہ بھی واضح کر دوں کہ توحید اور جہاد کا چولی دامن کا ساتھ ہے، اور اصل بات یہ ہے کہ عقیدہ توحید ہی سے جذبہ جہاد پیدا ہوتا ہے۔ اس کی تشریح میں کچھ یوں کر سکتا ہوں کہ عقیدہ توحید کا مفہوم یہ ہے کہ اس کائنات کا حاکم اور مالک صرف اللہ ہی ہے اور اس کے سوا کوئی ہستی اور طاقت انسان کو نفع یا نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ دوسرے الفاظوں میں اگر انسان اللہ پر یہ ایمان لے آئے کہ وہی معبود اور قادر مطلق ہے تو اس کے دل میں صرف اور فقط رب کا خوف پیدا ہوتا ہے اور
اور باقی تمام باطل قوتوں کا خوف اس کے دل سے نکل جاتا ہے تو اللہ پر توکل کر کے بڑی سے بڑی طاقت کے ساتھ ٹکرا جاتا ہے۔ اس کے لیے یہ بے خوفی اس میں ایک ایسا جذبہ جہاد پیدا کرتی ہے کہ وہ ہر بڑی سے بڑی قربانی کے لیے بھی تیار ہو جاتا ہے۔ بس ہماری فتح کا دوسرا راز یہی ہمارا جذبہ جہاد ہے۔ ہمارا فتح کا تیسرا راز میرے ذاتی نظریے کے مطابق کلیسا اور مسجد میں بھی فرق ہے۔ اسلام ایک فطری دین ہے جو زندگی کے ہر شعبے میں حاوی ہے، اس لیے وہ کلیسائی نظام کے مفہوم سے آج تک ناشنا ہے۔ اس کے برخلاف کلیسا زندگی کے فقط روحانی پہلو پر حاوی ہے اور اس روحانی زندگی پر کلیسا کی حکومت ہوتی ہے، جبکہ مادی زندگی کے ہر شعبے پر مثلاً سیاسی، اقتصادی، ثقافتی سمتوں پر حکومت کا اثر ہوتا ہے۔ کلیسا اور حکومت یا روحانی مادی زندگی میں اس تفریق کی وجہ سے عیسائیت کا نظریہ حیات مسلمانوں کے نظریہ حیات کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ اس کی مزید وضاحت میں یوں کر سکتا ہوں کہ عیسائیوں کی روحانی یا مذہبی زندگی پر پیشوا پادریوں کی حکومت ہوتی ہے، چنانچہ ہر عیسائی کو کسی نہ کسی کلیسا سے وابستہ ہونا پڑتا ہے، اور یہ وابستگی اس عمل پر دلالت کرتی ہے کہ وہ دینی معاملات میں اس کلیسا کے پیشواؤں کی حاکمیت اور سیادت کو تسلیم کرتا ہے۔ اسی طرح اسے دنیاوی معاملات میں کسی نہ کسی کو اپنا حاکم، بادشاہ اور رہبر تسلیم کرنا پڑتا ہے تاکہ وہ سیاسی، اقتصادی اور ثقافتی طور پر کسی کے ساتھ وابستہ ہو سکے۔ اس کے برعکس اسلام نہ کسی کلیسا سیادت یعنی مذہبی پیشواؤں کی حاکمیت تسلیم کرتا ہے اور نہ ہی وہ دنیاوی معاملات میں کسی کو اپنے اوپر حاوی ہونے دیتا ہے۔ وجہ یہ ہے کہ اسلام روحانی اور دنیاوی زندگی میں کوئی فرق تسلیم نہیں کرتا اور دونوں کے لیے فقط اللہ تعالیٰ کی حاکمیت کا قائل ہے۔ مسلمانوں کی مسجد فقط مسلمانوں کی عبادت کرنے یعنی نماز پڑھنے کی جگہ ہر انسان نماز پڑھ اور پڑھا سکتا ہے، اس لیے کلیسا اور مسجد میں خاصا فرق ہے۔ وادی رباطہ کی اس جنگ میں ہماری فتح اور رازری کی شکست کا چوتھا سبب میرے خیال کے مطابق یہی فرق ہی ہے۔ اسقف سیتیوس مسلمانوں کے سامنے ایک واضح اور اعلیٰ مقصد ہے اور وہ یہ کہ نسل انسانی کو اسلامی ثقافت اور تعلیمات کے اصول سے روشناس کرایا جائے، دنیا میں امن و امان قائم کیا جائے، شرک و بت پرستی کا قلع کما کیا جائے تو انسانی بادشاہوں اور جاگیرداروں، مذہبی پیشواؤں اور فرضی دیوتاؤں کی غلامی سے نجات دلائی جائے، دنیا سے جہالت کو دور کر کے علم و حکمیت سے منور کیا جائے، اولاد آدم کو مفلسی، بیماری، فتنہ اور فساد سے نجات دلائی جائے، دنیا میں عدل و انصاف کی حکومت قائم کی جائے۔ اسقف مقصد جتنا اعلیٰ اور عالمگیر ہو اس قدر ہی انسان کو قوت عمل بخشتا ہے اور انسان کو قربانی پر آمادہ کرتا ہے، چنانچہ ہماری اس فتح کا ایک ذریعہ ہمارا یہ عالمگیر مقصد بھی ہے، جس کی وجہ سے ہمارے اندر بے پناہ قوت عمل اور جذبہ قربانی پیدا ہوتا ہے۔ اس کے خلاف اسپینی حکمرانوں کے سامنے کوئی واضح اور بلند مقصد نہیں تھا، کیونکہ اسپینی عوام جنگ کو اپنی نہیں بلکہ حکمرانوں کی جنگ خیال کرتے ہیں۔ ایسا کرنے میں وہ حق بجانے بھی ہیں۔ وجہ یہ ہے کہ وہ قربانی دیتے تو کس کے لیے، لڑ کے مرتے تو کس کی خاطر۔ انہوں نے حکومت کا ساتھ دیا مگر بحالت مجبوری۔ الغرض ہسپانوی رعایا کے سامنے کوئی واضح اور اعلیٰ مقصد نہیں، ان میں وہ جوش و خروش اور عزم و ہمت نہیں تھا جو ان کے مقابلے میں ہمارے اندر موجود تھا، اس لیے ان کے مقابلے میں اس میدان کے اندر ہمیں شاندار فتح نصیب ہوئی۔ یہاں تک کہنے کے بعد طارق بن زیاد خاموش ہو گیا۔ اسقف سیتیوس تھوڑی دیر تک خاموش رہ کر طارق بن زیاد کے کہے ہوئے الفاظ پر غور کرتا رہا، پھر اس نے اپنی جھکی ہوئی گردن سیدھی کی اور طارق بن زیاد اور طریف بن مالک دونوں کی طرف دیکھتے ہوئے کہنا شروع کیا، اے مسلمانوں کے عظیم سالاروں، ایک اسقف کی حیثیت سے رازری کے لشکر میں رہ کر میں نے آپ دونوں اور آپ کے لشکریوں کا بغور جائزہ لیا ہے۔ جو میں نے اس میدان جنگ میں دیکھا اس کو میں کچھ یوں بیان کر سکتا ہوں۔ آپ کے لشکری سمندر کی طرح سر اٹھائے اور پرچم امن و صداقت بلند کیے، تقدس میں فرشتوں سے بھی بالاتر ہو کر اس میدان کے ذرے ذرے کو خورشید میں تبدیل کر دینے کی کوشش کر رہے تھے۔ گو کہ انسان کی کاملیت محدود ہے، پھر بھی آپ کے لشکری موت کے پیمبر بن کر تقدیر کی لوحیں تبدیل کرنے کی انتھک کوششیں کر رہے تھے۔ حملہ آور ہوتے ہوئے وہ اپنی آنکھوں کے اندر
اندر موت کی سی نگاہ لیے ہوئے تھے اور اپنے جنگی نعرے بلند کرتے ہوئے تباکن سیلاب اور دھول نچاتے بگولوں کی طرح اپنے چہرے پر ایک عجیب سی چمک لیے رازرے کے لشکریوں کو جنگل کے درختوں اور دلدل کی چھاؤں کی طرح کاٹ رہے تھے۔ ان کے حملہ آور ہونے کے انداز کچھ ایسے تھے جیسے افق بار سے اچانک کوئی ابر نمودار ہو گئے ہو یا دریاؤں کے بند اچانک کھول دیے گئے ہو۔ اے میرے عزیزوں، آپ کا دین چونکہ ہر انسان کو اپنی ذات، عدل اور اس کی بنیاد پر استوار کرنے کی ہدایت دیتا ہے، عبادت میں اپنا رخ ٹھیک رکھنے کی تلقین کرتا ہے، خدا کے سوا کسی اور کی بندگی کا شائبہ تک اس کی عبادت میں نہ ہو۔